ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو فرمائیں گے کہ حافظ صاحب جہنمیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جہنمیوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، تم جاؤ تمہارے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 آدمی جو جہنمیوں کی صفوں میں ہیں اور ان کو جہنم میں جانا ہے، ان کا جانا طے ہو گیا ہے، تم ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، تمہارے کہنے پہ میں ان کو جنت دے دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حافظ صاحب محشر کے میدان میں پھر رہے ہوں گے اور ڈھونڈ رہے ہوں گے، ساری صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے اے کاش ہم اس کے رشتہ دار ہوتے تو آج یہ ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لیتا۔ کتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا اس دن حافظ صاحب کو۔ اے کاش کہ ہمارا بھی رشتہ داروں میں سے ہی کوئی حافظ ہوتا تو آج ہمارا بھی کوئی بچنے کا سہارا ہوتا۔ آج حافظ کو کتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دنیا دار سے کہیں نا میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے تو وہ تنزیہ مسکرا کے کہے گا اچھا ٹھیک ہے، یا کہے گا برباد کر دیا بچے کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں جو یوں کہہ دیں گے برباد کر دیا بچے کو، لیکن مریں تو پتہ چلے نا، مریں تو پتہ چلے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، ذرا مریں تو صحیح، سب پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا۔ اس لیے دوستو آپ سب سے درخواست ہے اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں۔ کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ ہاتھ صحیح کھڑے کریں تاکہ نظر آئے۔ اے اللہ ان سب کے بچوں کو حافظ بنا، ہمارے بچوں کو بھی حافظ بنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے بچے کو حافظ بنایا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، اور ساری دنیا کے سامنے جہاں حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک سارے انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، سارے جنتی ہوں گے، ان سب کے سامنے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور حافظ صاحب سے پتہ ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ حافظ صاحب سے فرمائیں گے اقرأ، اب قرآن شروع کر۔ محشر میں کہیں گے قرآن شروع کر، ورتقی، اور چڑھنا شروع کر جنت کے درجات پہ۔ یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، یہ سیکنڈ فلور ہے، یہ تھرڈ فلور ہے، یہ فورتھ ہے، یہ ففتھ ہے، یہ سکستھ ہے، یہ سیونتھ ہے۔ اقرأ ورتقی، پڑھنا شروع کر اور چڑھنا شروع کر۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، وہاں جا کے ٹھہر جا جہاں تو والناس پہ پہنچے، یہی تیرا درجہ ہے، یہی تیری منزل ہے۔ اور جنت کے اندر جو دنیا میں تو گراؤنڈ فلور میں رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں نا لوگ، چڑھنا اترنا آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں جو نیچے والا فلور ہوتا ہے اس میں رہنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جنت میں جتنا ہائی فلور ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ سب سے ہائی فلور محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کا ہے، اور اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد اولیاء کا ہے، اس کے بعد ہم گناہ گاروں کا اگر نصیب ہوا تو ہوگا۔ تو جتنا اونچا ہوگا اتنا حضور کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ حضور کے قریب ہوگا اتنا اچھا وہ جنت خوبصورت ہوگی اور بڑی ہوگی۔ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، پڑھنا شروع کر اور چڑھنا شروع کر، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، جلدی جلدی نہیں پڑھنا جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ جہاں تو والناس پہ پہنچے گا وہی تیرا درجہ ہے۔